وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، ثم الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی نبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی العربی السراج المضیء والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الذي المراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين وادنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه قال الله تبارك وتعالى فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم اپنی لاریب کلام میں سورہ الذاریات میں قرآن مجید کا 51 نمبر سورہ، اس کی 56، 57، 58 نمبر آیت میں انسان کے مقصد تخلیق کو بیان فرما رہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو کیوں خلق کیا۔ فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ اپنے خالق کی عبادت کریں، اپنے رب کی معرفت حاصل کریں، یعنی جو دن رات ان کا مربی ہے، ان کی تربیت کر رہا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، اس خالق کو پہچانیں، اس کی معرفت حاصل کریں کہ وہ کون ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں، پوری کائنات اس کی محتاج ہے۔ تو پروردگار عالم نے عبادت کو مخصوص کیا صرف اپنی ذات کے لیے، کہ فرمایا عبادت صرف میری ہوگی، لیکن احترام احسان مخلوق کا ہو سکتا ہے، عبادت نہیں ہو سکتی۔ عبادت فرمایا صرف میری ہوگی۔ اسی لیے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ فرمایا تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے۔ کیا فیصلہ ہے؟ کہ فرمایا عبادت میری ہوگی، والدین کے ساتھ احسان ہوگا۔ والدین کی عبادت نہیں ہوگی، ان کے ساتھ احسان ہوگا۔ عبادت صرف میری، یعنی سجدہ صرف میری ذات کے شایان شان ہے، جھکنا صرف میرے آگے ہے، احترام والدین کا کرنا ہے، لیکن عبادت صرف میری، کہ جس نے تمہیں والدین کا احترام بتایا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ لہذا عزیزان گرامی، جس بندے نے یہ چاہا کہ میری عبادت قبول ہو جائے، میرے سجدے قبول ہو جائیں، میری نیکیاں قبول ہو جائیں، تو پروردگار عالم نے عبادت کی قبولیت کو منحصر کیا اس بات پہ کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کو اپنے سے راضی رکھو۔ اس لیے کہ اگر والدین راضی نہیں ہے تو عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو اس آیت کے اندر پروردگار نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا،
یعنی میری عبادت کرنی ہے تو والدین کو بھول نہیں جانا، والدین کے ساتھ احسان بھی کرنا ہے۔ جہاد عبادت الہی ہے، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا، لیکن اگر والدین کو ضرورت ہو تمہاری تو پیغمبر اکرم نے فرمایا چھوڑ دو جہاد کو۔ عبادت ہے جہاد، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا، اللہ کی راہ میں جا کے دشمن سے لڑنا، یہ عبادت ہے۔ لیکن ایک شخص آتا ہے، خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا بڑا دل کرتا ہے جہاد میں جانے کو، بڑی دل میں خواہش ہے میں جا کے جان قربان کروں، اللہ کی راہ میں قربانی دوں، اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، میرا بڑا دل کرتا ہے، لیکن کیا کروں، میرے والدین ضعیف ہیں، لہذا اب آپ فرمائیں میں کیا کروں، آپ فرمائیں میں کیا کروں، اس معاملے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں جہاد بہت بڑی عبادت ہے، تم جہاد میں جاؤ گے، جہاد کرو گے، اللہ کی راہ میں جان قربان کرو گے، تمہیں بہشت میں اللہ اونچا مقام عطا کرے گا، تمہیں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر زندہ واپس آئے تو پروردگار عالم تجھے سعید بنائے گا، تجھے نیک بنائے گا، اور تو بڑا متقی پرہیزگار ہوگا، تیری دعائیں قبول ہوں گی۔ لیکن اگر تیرے والدین ضعیف ہیں، انہیں تیری ضرورت ہے، تو پھر سن والذی نفسی بیدہ لانصحما یوما او لیلۃ خیر من جہاد سنتہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں جہاد کا بہت بڑا مقام ہے، شہید ہوگا تجھے درجات بلند ہوں گے، جنت میں جگہ ملے گی، اونچا مقام ملے گا، تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے سارے، اگر زندہ آ گیا تب بھی تجھے نیکیاں نصیب ہوں گی، تو سعید ہوگا، لیکن یاد رکھ والذی نفسی بیدہ، پیغمبر فرماتے ہیں جس ذات کے قبضہ قدرت میں میں مصطفیٰ کی جان ہے، مجھے اس ذات کی قسم لانصحما یوما او لیلۃ خیر من جہاد نفسہ، تیرا والدین کی خدمت میں ایک دن یا ایک رات رہنا تیرے سال بھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی تیرا ایک سال اللہ کی راہ میں جا کے لڑنا، جان کی قربانی دینا، زخم کھانا، پیغمبر فرماتے ہیں اس سے بہتر ہے اگر تمہیں تمہاری والدہ کو ضرورت ہے، اگر تمہارے والد کو تمہاری ضرورت ہے، اگر وہ ضعیف ہیں انہیں ضرورت ہے خدمت کی، تو پیغمبر فرماتے ہیں چھوڑ دو جہاد کو، یہی سب سے بڑا جہاد ہے کہ والدین کی خدمت کرنا۔ ایک سال بڑی بات ہے، ایک دن بہت بڑا ہے، لیکن ایک سال پیغمبر فرما رہے ہیں، اور وہ بھی قسم اٹھا کے والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مصطفیٰ کی جان ہے، فرماتے ہیں کہ لانصحما یوما او لیلۃ، ایک دن یا ایک رات تیرا اپنے والدین کی خدمت کرنا خیر من جہاد سنتہ، ایک سال تیرا مسلسل اللہ کی راہ میں جا کے لڑنا، اس سے جو ثواب ملے گا اس سے زیادہ ثواب تمہیں والدین کی خدمت میں ملے گا، ایک دن یا ایک رات، یعنی اتنا بڑا مقام اللہ نے رکھا ہے، کن کا؟ والدین کا۔ یہی وجہ ہے اگر والد ناراض ہے، والدہ ناراض ہے، اللہ فرماتے مجھے نہیں تیرے سجدوں کی ضرورت، نہیں مجھے تیرے حج کی ضرورت، تیری زیارات کی ضرورت نہیں، وہ اس وقت قبول ہوں گی جب تیری والدہ راضی ہو، تیرے والد راضی ہوں۔ تو وہ کب؟ پیغمبر اکرم کی زندگی کے واقعات ایسے موجود ہیں کہ والدہ ناراض ہے تو احتضار کی حالت میں ہے، مشکلات میں ہے، روح پرواز نہیں کر رہی، لوگ حیران و پریشان ہیں، آخر پیغمبر کو بلایا گیا تو پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے اشاروں سے سمجھایا پیغمبر اکرم کو، دو سیاہ چہرے ہیں ڈرونے میرے سامنے۔ ایک مرتبہ پیغمبر فرماتے ہیں اچھا، لوگوں سے پوچھتے ہیں اس کی والدہ زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں زندہ ہے۔ کہا بلاؤ اسے۔ جب اس شخص کی والدہ آتی ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں کیا اس پہ ناراض ہو؟ کہتی ہے یا رسول اللہ واقعاً میں ناراض ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر میرا کلمہ پڑھا ہے تو میں کہہ رہا ہوں تو معاف کر دے۔ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کی ذات کی وجہ سے میں اسے معاف کر رہی ہوں،
جیسے اس نے معاف کیا وہ بے ہوش ہو گیا. اب جو ہوش میں آیا تو پیغمبر فرماتے ہیں اب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کوئی نورانی چہرے ہیں میرے سامنے، بڑے خوبصورت چہرے آئے ہوئے ہیں. تو ایک مرتبہ پیغمبر فرماتے ہیں یہ تیری ماں کی صلہ رحمی ہے جس کی وجہ سے آج تو عذاب سے محفوظ ہو گیا ہے. بس اس کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی. تو یاد رکھیے کہ جب تک والدین راضی نہ ہوں انسان کے عمل انسان کے کام نہیں آتے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. حتیٰ کہ کافر والدین ہوں تب بھی معصومین ارشاد فرماتے ہیں ان کا احترام کرو. کافر والدین کا، اللہ اکبر، آج تو مومن والدین ہیں تب بھی جوان توجہ نہیں دیتے ہیں. آج علی علی کرنے والے والدین لیکن پھر بھی جوان توجہ نہیں دے رہے. اور چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ اگر کافر ہوں والدین تب بھی احترام کرو. سنیں گے زکریا بن ابراہیم، اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے. زکریا بن ابراہیم کوفے کا رہنے والا ہے، یہ مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کے بعد حج پہ گیا. حج کرنے کے بعد چھٹے امام کی زیارت کے لیے گیا. جیسے چھٹے امام کی زیارت کی تو ایک مرتبہ چھٹے امام نے پوچھا کہ تم کس بات پہ اسلام لائے ہو؟ کہتے ہیں میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ نے فرمایا مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نوراً، کہ یہ قرآن اور ایمان ایسے ہیں جنہیں میں نے نور بنایا ہے، انہی کے ذریعے میں جس کی چاہتا ہوں ہدایت کرتا ہوں. کہا بس اسی وجہ سے میں ایمان لایا. اسی وقت امام نے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم اہدے ہو، اللہم اہدے ہو، پروردگارا اس کی اور مزید ہدایت فرما، اس کی اور مزید ہدایت فرما. اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ فرزند رسول اب آپ مجھے بتائیں میرے والدین نصرانی ہیں، میں ہو گیا ہوں مسلمان، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے برتنوں میں کھانا کھا سکتا ہوں یا نہیں کھا سکتا؟ والدین کے ساتھ رہ سکتا ہوں یا نہیں رہ سکتا؟ امام فرماتے ہیں یہ بتاؤ وہ خنزیر کا گوشت تو نہیں کھاتے؟ کہا کہ نہیں فرزند رسول میرے والدین خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے. کہا نہیں کھاتے تو پھر انہی برتنوں میں تم کھا بھی سکتے ہو، انہی کے ساتھ رہ سکتے ہو. اور ساتھ فرمایا کہ تمہاری جو ماں ہے وہ کیسی ہے؟ کہا کہ میری ماں نابینا ہے، اب مجھے اس کی خدمت کرنی ہوتی ہے، اب میں ہو گیا ہوں مسلمان، وہ کافر ہے، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ امام فرماتے ہیں ٹھیک ہے وہ اسلام پہ نہیں آئی لیکن میں تمہیں کہہ رہا ہوں تمہیں جتنا اس کی ضرورت ہو اس کی اتنا ہی خدمت کر، چاہے تمہیں ہاتھوں سے کھانا کھلانا پڑے، کپڑے پہنانے پڑیں، جو خدمت اس کو ضرورت ہو میں کہہ رہا ہوں اس کی خدمت کر. ایک مرتبہ پلٹ کے آتا ہے حج سے، اب امام نے جب کہہ دیا لقمے توڑ توڑ کے ماں کے منہ میں دے رہا ہے، کبھی ماں کے پاؤں دھلا رہا ہے، کبھی ماں کے ہاتھ دھلا رہا ہے. امام نے یہاں تک فرمایا اگر وہ فوت ہو جائے تمہیں اس کو غسل کفن بھی دینا ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھنا ہے. اب یہ بڑھ چڑھ کے خدمت کر رہا ہے. اب وہ ماں پوچھ رہی ہے بیٹا پہلے بھی تو خدمت کرتے تھے، اب اتنی زیادہ کیوں خدمت کر رہے ہو؟ کہا میرے راہبر نے مجھے کہا ہے، میرے ہادی نے مجھے کہا ہے. کہتی اچھا وہ کوئی نبی ہے؟ کہا نہیں نبی نہیں ہے، نبوت تو ختم ہوگی پیغمبر اکرم پہ، وہ نبی کا بیٹا ہے اور وہ وہاں مدینے میں رہتے ہیں، نام جعفر صادق ہے. کہتی اچھا نبی کا بیٹا ہو کر نصرانی ہے، کافر ہے ماں، لیکن بیٹے مسلمان کو کہہ رہی ہے کہ اچھا تیرا اسلام تجھے یہ پیغام دیتا ہے کہ کافر ماں کی اتنا خدمت کر، پہلے بھی تو کرتا تھا اب مسلمان ہونے کے بعد اتنی زیادہ کر رہا ہے. تو یہ تیرے راہبر نے، تیرے نبی کے فرزند نے اتنا تمہیں کہا ہے. اگر ایسا اسلام ہے جیسا تو کہہ رہا ہے تو پھر پہلے مجھے کلمہ پڑھا بعد میں میری خدمت کرنا. اسی وقت اس نے ماں کو کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئی. اور مسلمان ہونے کے بعد اسی نے ماں کو نماز سکھائی، روزہ سکھایا. اور کہتا ہے کہ اسی رات میری ماں نے نماز مغربین پڑھی، پھر ظہر عصر پڑھی اور پھر اسی دن فوت ہو گئی. جیسے امام نے کہا تھا چونکہ مسلمان ہو گئی ہے اسی طرح میں نے اس کو غسل کفن دلایا اور اس کا جنازہ پڑھایا. تو دیکھا آپ نے، یعنی امام کی نگاہ دور کی ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی بس یاد رکھیے اگر چاہتے ہیں
کہ ہماری عبادت قبول ہو جائے، عذاب جہنم سے بچ جائیں، تو اللہ نے ہمارے لیے یہ ایک ہی راستہ رکھا ہے کہ والدین کو راضی رکھو۔ اگر والدین راضی ہیں تو یقیناً پھر انسان مشکلات سے بچ سکتا ہے، تکلیف سے بچ سکتا ہے، حتیٰ کہ روایات میں یہاں تک ملتا ہے اگر والدین ناراض ہوں تو دوائی بھی اپنا کام نہیں دکھاتی۔ انسان بیمار ہو جائے تو دوائی بھی کارگر ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ دوائی اثر کب کرتی ہے؟ جب اللہ اسے آرڈر دے، تب دوائی اثر کرتی ہے۔ اور پھر اگر انسان واقعاً والدہ کی خدمت کرے جس طرح والدہ کا حق ہے تو اس کو اللہ نے عظیم مقام دیا ہے۔ سنو گے، ایک مرتبہ خود حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے التجا کی، میرے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اسی دنیا میں اسے دیکھوں جو جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا، جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا، میں چاہتا ہوں وہ ساتھی، وہ ہمسایہ مجھے دنیا میں دکھا دے۔ اللہ اکبر کہنے والا کون ہے؟ کلیم اللہ، عام گناہگار بندہ نہیں، معصوم نبی ہے، اور کہہ کیا رہا ہے کہ جنت میں میرا ساتھی، جنت میں میرا ہمسایہ اسی دنیا میں مجھے نظر آ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ فلاں محلے میں چلے جاؤ، وہاں قصاب کی دکان ہے، وہ جو قصاب ہے بس وہی تیرا جنت میں ہمسایہ ہے۔ حیران ہو گئے کہ قصاب اور جنت میں میرا ہمسایہ؟ چلے گئے وہیں اللہ کے حکم کے مطابق، دیکھا قصائی کی دکان ہے، لوگ آ رہے ہیں، گوشت خرید رہے ہیں، وہ دے رہا ہے۔ آخر میں گوشت جو بچا وہ اپنا لے کے گھر کی طرف چلا، جیسے چلا موسیٰ اس کے پیچھے پیچھے چلے، دیکھو تو صحیح آخر یہ جو جنت میں میرا ہمسایہ ہے اس کا کون سا ایسا کام ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت میں میرا ہمسایہ بنایا ہے۔ چلتے چلتے جیسے وہ اپنے گھر کے قریب پہنچا، دروازے کے پاس، پیچھے پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ کہا خیریت، کیسے آئے؟ کہا اے بندہ خدا، آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تیرے ہاں مہمان بنوں، مہمان بنوں۔ کہا بسم اللہ، آئیے۔ گھر میں لے کے گیا، ایک مرتبہ گوشت پکنے کے لیے تیار ہو رہا ہے، پک رہا ہے۔ جیسے گوشت پک گیا، تیار ہو گیا، نہ اس نے اس مہمان کو کھلایا، اس قصاب نے نہ خود کھایا، بلکہ وہ موسیٰ کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا۔ جیسے کھانا تیار ہو گیا اس کے بعد یہ چلا گیا ایک دوسرے حجرے میں، وہاں کیا کرتا ہے، ایک جھولا سا پنگوڑا سا اٹھا کے لایا۔ تو اب جو میں نے دیکھا اس کے اندر ایک ضعیفہ بوڑھی عورت ہے۔ اس نے کیا کیا، اس کے ہاتھ دھو لائے، اس کے پاؤں دھو لائے، اس کا منہ دھو لایا اور اس کے کپڑے تبدیل کیے۔ اس کے بعد وہ کھانے سے اٹھا کے لقمے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں دے رہا تھا۔ کھلانے کے بعد اس کے بعد کہا کیا کیا، اس نے دوبارہ اسے اٹھایا اور اسی مقام پہ جہاں پہلے رکھا ہوا تھا وہ پنگوڑا، اسی جگہ پہ جھولا جا کے رکھا۔ لیکن موسیٰ کہتے ہیں جب اٹھا کے جا رہا تھا میں دیکھ رہا تھا اس بوڑھی کی آواز چچلا رہی تھی، اس لیے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن کچھ بول رہی تھی۔ کہا جب یہ واپس پلٹ کے آیا اس نے مجھے بھی کھانا کھلایا، خود بھی کھانے کے لیے اب بیٹھا، پہلے نہیں کھایا۔ کہا اب میں پوچھ رہا تھا کھانے پہ، میں نے کہا اے بندہ خدا، یہ بوڑھی عورت کون ہے جس کی تو اتنا خدمت کر رہا ہے؟ توجہ کیجئے گا، یہ بوڑھی عورت کون ہے جس کی تو اتنا خدمت کر رہا ہے؟ اور وہ کیا کہہ رہی تھی؟ لب ہل رہے تھے اس کے۔ کہا اے بندہ خدا، یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے جس کی میں اتنا خدمت کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے اس سے بھی بڑھ کے اس نے میری خدمت کی تھی۔ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ تھوڑا سا حق ادا ہو جائے، چونکہ نہ وہ کچھ کھا سکتی ہے، نہ اپنے ہاتھ پاؤں دھو سکتی ہے، نہ کپڑے چینج کر سکتی ہے، اسی لیے یہ میں نے اپنے اوپر لازم قرار دے دیے کہ میں اس کی اس انداز میں خدمت کروں۔ تو ایک مرتبہ موسیٰ کہتے ہیں کہ یہ بتا، یہ لب جو ہل رہے تھے کیا کہہ رہی تھی؟ کہا یہ جب بھی کھانا کھانے کے بعد میں اسے لے کے جاتا ہوں تو یہ دعا کرتی ہے میرے لیے، غفر اللہ لکا وجعلک اللہ جلیس موسیٰ یوم القیامہ فی قبتہ و درجاتہ۔ یہ کہتی ہے بیٹا اللہ تجھے بخش دے اور اللہ قیامت کے دن تجھے موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ تو کہتا ہے کہ بندہ خدا یہی میرے لیے روزانہ کہتی ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ اٹھ کے کہتے ہیں اے اللہ کا بندہ تجھے مبارک ہو، تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی دیکھا، یعنی ماں کی خدمت نے اسے موسیٰ کا ہمسایہ بنا دیا جنت میں۔ اللہ اکبر۔ تو بس ماں کو حقیر نہ سمجھیے، ماں کی قدر کیجئے۔
آل محمد نے بہت تاکید کی ہے ماں کے حقوق کی طرف۔ آل محمد راضی بھی تب ہوں گے جب ماں راضی ہو، آل محمد تب راضی ہوں گے جب والدین راضی ہوں۔ لیکن کچھ کم بخت آج بھی دنیا میں ایسے ہیں جنہیں والدین کی قدر کا پتہ نہیں ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے، یعنی ایسے سخت دل موجود ہیں۔ زنجان کے علماء میں سے ایک عالم کے پاس ایک بندہ شکایت لے کر گیا، کہا میرے پاس والدہ رہتی ہیں، میں غریب ہوں، میرا بھائی اچھا خاصا کھانے پینے والا ہے، لیکن میں نے اسے کہا ہے کہ والدہ کی خدمت کے لیے کچھ میرے ساتھ تعاون کرو، تو وہ تعاون ہی نہیں کر رہا۔ اس عالم سے کہہ رہے آپ اسے سمجھائیں۔ تو عالم نے کیا کیا، ایک بندہ بھیجا اس کے ساتھ، کہا جاؤ اس کے بھائی کو کہو اس کی ہیلپ کرے، اس کی مدد کرے، اس کی نہیں اپنی والدہ کے نان و نفقے کے لیے، والدہ کی خدمت کے لیے، آخر تیری بھی والدہ ہے، ٹھیک ہے یہ غریب ہے لیکن تو اس کے ساتھ تعاون کر۔ جب وہ بندہ یہ تو سنو گے اس کم وقت نے کیا جواب دیا، کہنے لگا اس عالم دین سے جا کے کہہ دیں 1 سال میں قحط پڑا تھا اور اس قحط کے دوران ہم نے تقسیم کر دیا تھا، والدہ اس کے حصے میں آئی تھی، والد میرے حصے میں آیا تھا۔ تو لو اب یہ اس کے الفاظ ہیں اس کم وقت کے، کہتے شکر ہے خدا کا کہ میرا والد پہلے فوت ہو گیا ہے، اب یہ اس کی بد نصیبی ہے کہ اس کی ماں فوت نہیں ہوئی، تو اس میں کیا کروں۔ یعنی ایسے سخت دل افراد آج بھی موجود ہیں جو جنت کو ہٹا کے جہنم کو خرید رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو بس عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے وضاحت کے ساتھ حکم دیا کہ والدین کو اف تک نہ کہو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ قرآن مجید آل محمد کے بیان، آل محمد کے ارشادات، آل محمد کی سیرت کتنا بھری پڑی ہے۔ سید الساجدین جیسا امام وقت کے متعلق روایات میں ملتا ہے کہ اپنی والدہ کے سامنے بیٹھ کے ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کیوں؟ پوچھا گیا مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی لقمہ، کوئی اسی غذا میں سے، سالن میں سے میری والدہ کا دل چاہ رہا اٹھانے کو اور میں اس سے پہلے اٹھا لوں۔ دیکھیں کتنا محبت ہے، یعنی والدہ کی چاہت پر میں اپنی چاہت کو مقدم نہیں رکھ سکتا۔ مثلا کوئی ایسا سالن میں گوشت یا ایسی کوئی چیز ہوتی ہے جس میں دل چاہتا ہے بندے کا کہ یہ میں کھاؤں، تو امام فرما رہے میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری والدہ کی چاہت ہو اور اس چاہت سے میں مقدم اپنے آپ کو سمجھوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ لیکن یہ آل محمد سے دوری کا نتیجہ ہے کہ آج والدہ ترس رہی ہوتی ہے، ماں ترس رہی ہوتی ہے، بیٹا سلام تک نہیں کرتا، بیوی کی زیادہ فکر ہوتی ہے، ماں کی اتنا زیادہ فکر نہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ بیوی جنت میں نہیں لے جا سکتی، اگر جنت میں جانا ہے تو وہ ایک ہی راستہ ہے، ماں کے قدم ہے، ماں کی خدمت ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، اگر آل محمد کو خوش رکھنا ہے، اپنے آپ کو امام زمانہ کی بیعت کے لائق بنانا ہے، تو خوش قسمت ہے وہ بندہ جن کے والدین زندہ ہیں، وہ اپنے آپ کو اس قابل بنا سکتا ہے کہ امام زمانہ کی بیعت کے قابل ہو جائے۔ والدین کو خوش کر کے، والدین کی خدمت کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، ثم الصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلي المرتضى والفاطمة الزهراء والحسن المجتبى
والحسین شہید بکربلا وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان ماہی آثار البدع والطغیان اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے اس کائنات میں اگر کسی کا بلند ترین مقام بتایا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ پیغمبر اکرم کی ذات وہ ذات ہے کہ جو دنیا میں ہر ایک انسان کے لیے نمونہ عمل ہے، اسوہ حسنہ۔ پروردگار عالم نے کسی اور نبی کو نہیں کہا، اس پیغمبر کی زندگی کو اسوہ حسنہ کہا، یعنی ہر بیماری کا حل مصطفیٰ کے پاس موجود ہے، ہر بیماری کا حل۔ اب چاہے وہ بیماری کیسی بھی ہو، شرک کی بیماری ہو، کفر کی بیماری ہو، نفاق کی بیماری ہو، عداوتوں کی بیماری ہو، حسد کی بیماری ہو، رشتہ داروں کے درمیان منافقت کی بیماری ہو، ان سب بیماریوں کا حل پروردگار عالم نے ذات مصطفیٰ کے پاس رکھا ہے۔ اپنے لیے پروردگار عالم نے رب العالمین کہا اور مصطفیٰ کے لیے اللہ نے رحمت للعالمین کہا، یعنی میں رب العالمین ہوں تو یہ رحمت للعالمین ہے، یعنی بتا دیا جہاں جہاں تمہیں لا الہ الا اللہ ملے گا وہیں وہیں تمہیں محمد الرسول اللہ ملے گا۔ اتنی بڑی نبوت ہے کہ کائنات میں اتنی بڑی نبوت کہ جہاں جہاں تمہیں لا الہ الا اللہ نظر آئے وہیں وہیں تمہیں محمد رسول اللہ نظر آئے، تو پھر اتنی بڑی نبوت کا حفاظت کرنے والا بھی اتنا ہی بلند ہونا چاہیے۔ اور وہ مکے میں پروردگار عالم کو ایک ہی نظر آیا، عبد المطلب کا بیٹا ہے، نام ابو طالب ہے۔ ایک ہی نظر آیا کہ جس کے کردار کو اللہ نے اپنا کردار کہا، جس کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل کہا، علم یجد کا یتیما فآوا وَوَجَدَكَ ذَالًا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ کہ میرا حبیب تو یتیم تھا تو ہم نے تیرے پرورش کا بندوبست کیا، تیرے ٹھکانے کا بندوبست کیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ نبی کو کہہ رہا ہے۔ کون نبی؟ جس نبی نے دنیا والوں کو پکار کے کہا کہ دنیا والوں یاد رکھو، جو کسی یتیم کی پرورش کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں 2 انگلیاں ملا کے فرما رہے ہیں اور دکھا کے کہہ رہے ہیں کہ جو یتیم کی پرورش کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ یعنی وہ مصطفیٰ جو یتیم کا مقام اتنا بتائے، جو یتیم کی پرورش کرے وہ تو جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ ایسے ملا ہوا ہوگا۔ اب جو محمد جیسے یتیم کو پالے اس کا جنت میں کتنا بڑا مراد مقام ہوگا۔ تو اب اندازہ لگائیں نا، یہی تو وجہ تھی کہ ابو طالب نے مکے میں کہہ دیا تھا واللہ لن یصلوا الیک بجامہم حتی هو السعداء بترابک فینا۔ کہ میرے بھتیجے، میرا بیٹا، یاد رکھ یہ عرب کے بدماش سارے اکٹھے ہو جائیں، جب تک ابو طالب کے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، اللہ کی قسم کسی عرب کے بدماش کی جرت نہیں تیرے قریب آ سکے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو طالب کہہ رہا ہے۔ یعنی اتنی بڑی نبوت، جہاں جہاں رب العالمین وہاں وہاں رحمت للعالمین۔ اتنی بڑی نبوت کی حفاظت کرنے والا کون؟ ابو طالب۔ مکے میں جو اعلان کہہ رہا ہے، اور ابو طالب کا روب اتنا تھا، بڑے بڑے بدماش ابو طالب سے ڈرتے تھے۔ وہ مکے میں ابو طالب تھا اور مدینے میں وہ علی ہی تو ہے جس نے کہا تھا یا رسول اللہ لو جامت حرب کلہا لما ولیت لہا، یا رسول اللہ یہ سارے دنیا کے انسان اکٹھے ہو جائیں تب بھی جب تک علی کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے کسی کی جرت نہیں تو وہ آ کر تکلیف پہنچا سکے۔
معلوم ہوا پروردگار عالم نے ان باپ بیٹوں کے کردار کو سراہا. اللہ نے بتا دیا میری توحید کو پہنچایا ہے مصطفیٰ نے، اور اس مصطفیٰ کی حفاظت کی ہے ان باپ بیٹوں نے، یا عمران نے کی ہے یا عمران کے بیٹے ابن ابی طالب نے کی ہے. عزیزان گرامی، بس یہی وجہ ہے آج اگر نظام مصطفیٰ چاہیے تو نظام مصطفیٰ وہی ملے گا جہاں یا عمران کی تعریف ہوگی یا علی ولی اللہ کا کلمہ ہوگا. وہی تمہیں نظام مصطفیٰ ملے گا، وہی مصطفیٰ کی قدر ملے گی. یہی وجہ ہے جب ابتدا میں آج سے کئی سالوں پہلے کسی گستاخ نبی نے نبی کے خلاف آواز اٹھائی کی تھی، پورے دنیا میں مسلمان رہتے تھے، کسی حکمران میں یہ جرأت نہیں ہوئی تھی اس کا منہ بند کر سکے. اگر منہ بند کیا تھا تو علی ولی اللہ کے مجاہد امام خمینی نے کہا تھا کہ خبردار آج آواز اٹھائیے محمد کے خلاف. اب جو بھی اٹھائے گا انہوں نے اعلان کر کے کہہ دیا جیسے دشمن رسول کو قتل کرے گا اسے اتنا انعام ملے گا. تو معلوم ہوا انعام وہ دیتا ہے جس کے دل میں درد محمد ہوگا، جس کے دل میں درد مصطفیٰ ہو، جس کو نظام مصطفیٰ سے پیار ہو. عزیزان گرامی، بس یہی وجہ ہے آج اگر چاہتے ہیں نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے، اگر چاہتی ہے دنیا یہ عدل قائم ہو جائے، یہ فسادات ختم ہو جائیں، تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے، بس وہ یہ دیکھیں کہاں ہے جس ملک کے اندر، جس حکومت کے اندر انسانیت کا درد ہے. وہ یہ نہ دیکھیں کہ اپنی انا کون چاہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ علی کا کردار کہاں نظر آ رہا ہے، ابو طالب کا روب کہاں نظر آ رہا ہے. جب ابو طالب کا روب اور علی کا کردار نظر آ جائے سمجھو یہاں نظام مصطفیٰ ہے. اور وہ نظام مصطفیٰ جب تک امام کا ظہور نہیں ہوتا وہ نظام مصطفیٰ باقی رہے گا، اور اسی نظام مصطفیٰ کو علی ولی اللہ پڑھنے والے حکمران امام زمانہ کے سامنے یہ امانت پیش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک